اور اللہ کی رحمت تو انسان کو کیسے ڈھانپتی ہے، انسان کو کیسے اپنے قریب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے من تقرب الی شبرا، فرمایا کہ جب کسی بندے کو میرے قریب ہونے کا خیال آ جائے، انسان ہوتا ہے دنیا کے کاموں میں مگن رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، کبھی دھکا لگتا ہے تو خیال آتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، زخم آتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، آزمائش آ گئی، گھر میں پریشانیاں آ گئی۔ یہ پریشانیاں اصل میں بعض اوقات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کہ جو بھولا ہوا ہے وہ سبق یاد کر لے، جو بھول گیا ہے کہ کیوں آیا تھا زندگی میں، اس لیے دھکا لگایا جاتا ہے۔ کسی کو تو یاد آ جاتا ہے، کوئی مزید گڑھے میں جا گرتا ہے۔ دھکا لگے، بندے کو خدا یاد آ جائے، وہ اس کے در پر آ جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ دھکا فائدہ دے گیا۔ اگر انسان کو دھکا لگے اور بندہ شکوے پر آ جائے، مجھے ملا کیا تھا، ساری زندگی تو میں نے پریشانیوں میں گزاری ہے، رب نے مجھے دیا کیا ہے، رب نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا، وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا پھر بھی سہولت میں ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ملتا، وہ روزے نہیں رکھتا اس کو پھر بھی اتنے انعام ہیں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں پھر بھی مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب انسان یہ لفظ ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دل سے ایمان پہلے ہی نکل جاتا۔ جس انسان نے ایمان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو وقت کی جو روٹی کھاتا ہے اس پر اس نے شکر ادا نہیں کیا، جو میٹھا ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس پر شکر ادا نہیں کیا، اتنی نعمتیں کھاتے وقت تو اس نے شکر ادا نہیں کیا، ایک تکلیف پر سو شکوے، ایک تکلیف پر سو گلے۔ اس طرح انسان وہی کرتا ہے جسے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مزید دور کرنے کا ارادہ کر دیتا۔ تو شکوہ نہ کریں، اس دھکے سے، اس آزمائش سے، اس مصیبت سے فائدہ اٹھائیں۔ جب مصیبت پہنچے تو کہیں کہ یا اللہ، جب خوشیاں تھی وہ بھی تیری طرف سے تھی، امتحان ہے تو تیری طرف سے ہے، خوشیوں پر تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں، امتحان پر صبر کرتا ہوں، اور تیری رحمت سے امید ہے کہ امتحان کے دن بھی گزر جائیں گے۔ بندہ جب یہ لفظ کہے تو اللہ یقیناً پھر وہ امتحان جلد اتار دیتا ہے۔ فرشتوں کے کہے گا یہ بندہ ہے جو دیکھو تکلیف میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، تکلیف اٹھا کر بھی کہتا ہے کہ یا اللہ تیری طرف سے ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے سہولت والے دن جو ہیں وہ زیادہ دیے، تکلیف والے دن تھوڑے دیے، یہ بھی اتر جائیں گے، گزر جائیں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من تقرب الی شبرا، جو بندہ اس کو یاد آ جائے رب کی اور وہ رب کی طرف چلے، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ میری طرف چلے ایک بالشت، ایک قدم چلے، کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ قدم چلنے کا مطلب یہ سفر تو نہیں ہے، قدم چلنے کا مطلب ہے کہ اب اطاعت کی طرف آ جائے، نمازوں کی طرف آ جائے، اگر چھوٹتی تھی، گناہوں کی طرف ہے تو گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایک قدم میری طرف آتا ہے تو تقربت الیہ ذراعا، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت 2 قدم اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ 2 قدم میری طرف آتا ہے تو میری رحمت جو ہے وہ 4 قدم اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ میری طرف اتانی یمشی، چلتے ہوئے آتا ہے تو اتیتہ ہرولتن، میری رحمت دوڑتے ہوئے اس کی طرف آتی ہے۔ تو خدا کی رحمت کیسی ہے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب اسے خیال آیا کہ میں گناہ چھوڑوں اور اللہ کی طرف چلوں، اس نے سوچا، ایک قدم اٹھایا، رحمت 2 قدم بڑھ کے آ گئی، وہ ہلکا ہلکا چلنے لگا، رحمت بڑھ کر اس کی طرف آ گئی اور اس کو تھام لیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم تو اتنے سال ہماری نافرمانی کرتے رہے، اب کیسے منہ سے تم ہماری طرف آ رہے ہو۔ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کا در ہے کہ جس در پر انسان جس وقت بھی رجوع کرے اسے یہ در بند نہیں ملتا، در کھلا رہتا ہے۔ اور یہ رحمتیں بھاگ کر انسان کو تھامتی ہیں، اس کو پکڑتی ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتی، اسے اٹھاتی ہیں، اس کے آنسو پوچھتی ہیں، اس کے غم مٹاتی ہیں، اس کو اپنی رحمت میں سمیٹ کر خوشیوں سے بھر دیتی ہیں، اس کی خالی جھولی کو بھر دیتی ہیں۔ یہ کون سی رحمتیں ہیں؟ یہ تمہارے رب رحمان کی رحمتیں ہیں جو تمہیں سمیٹتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بندہ اللہ کی طرف آئے اور اللہ کا قرب پائے تو پھر اللہ رب العزت اسے اپنا بھی محبوب بناتا ہے، فرشتوں کو بھی فرماتا ہے کہ وہ اس سے محبت کریں، بلکہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا۔